السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہے سنڈے اور آج فیروز آباد میں ووٹنگ کا دن ہے۔ آج ووٹنگ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی ووٹنگ ہو رہی ہو، کیونکہ یو پی میں الیکشن چل رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کیجیے، سمجھداری کے ساتھ اپنا ووٹ دیں۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ متحد ہو کر ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں۔ یہ نہیں کہ صاحب آپ برادری میں بٹ جائیں، آپ نفرت میں بڑھ جائیں۔ ہو یہی رہا ہے کہ مسلمان آزادی سے لے کر اب تک بٹا ہوا ہے، منتشر ہے، متحد نہیں ہے، نہ سوچ میں متحد، نہ جو ہے وہ آپس میں متحد۔ برادریوں کے نام پر مسلمان بٹا ہوا ہے، پھر پارٹیوں کے نام پر مسلمان بٹا ہوا ہے، اونچ نیچ کے نام پر مسلمان بٹا ہوا ہے۔ تو مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سمجھداری کے ساتھ متحد ہو کر ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں جو اچھا ہو، جو سمجھدار ہو اور جو ظالم حکومت کو ٹکر دے سکتا ہو، ظلم کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہو۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان متحد ہوں، لیکن عجیب بات ہے کہ آج نفرت ہمارے بیچ، بغض ہمارے بیچ، حسد ہمارے بیچ، ایک دوسرے کو کھانے نوچنے کی فکر ہمارے بیچ، اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہو تو ٹانگ کھینچنے کی عادت ہمارے اندر۔ ان تمام چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارا کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلا سوال 2 naughty kids یہ پوچھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا سلسلہ آن لائن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں، مفتی ناصر صاحب، اور کئی حافظ صاحب بھی پڑھا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے ہم نے ایک عالمہ اور حافظہ کا انتظام کیا ہے، فیمیل ٹیچر کا انتظام کیا ہے۔ اسی لیے اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو 7417810799 اس نمبر پر واٹس اپ SMS کر کے اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں آن لائن تو زوم ایپ کے ذریعے یہ ساری کلاسز ہو رہی ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ 2 naughty kids یہ پوچھتے ہیں، دوسری بار ہے یہ سوال، پلیز بتائیے صبر کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے اکارڈنگ صبر کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں، اور کیسے کرنا چاہیے، پلیز تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، اگر میں صبر کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کروں تو ہو سکتا ہے پورا سنڈے کمنٹ باکس آپ کے صبر کو بتانے میں ہی نکل جائے۔ صبر آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب ہمیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے اور کسی کا انتقال ہمارے گھر میں ہو جاتا ہے، تو صدمے اور غم کی حالت میں جو ہم برداشت کرتے ہیں نا، جو غم، مان لیجیے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس وقت جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں ہم آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی جو حدیں بتائی ہیں ان حدوں میں رہتے ہوئے ہم غم کر سکتے ہیں، ہم افسوس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، تو اب اولاد کا انتقال ہو گیا، افسوس ہے، اسے صدمہ لگا، اس کی اولاد کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، اب وہ غم میں پاگل ہوا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، دھاڑے مار رہا ہے۔ اس کو ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر مجھے راضی رہنا ہے، یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی تھی اور سب کو ایک دن آخرت میں لوٹ کر جانا ہے، سب کو مرنا ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ایک اولاد لے لی، کوئی بات نہیں ہے، میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہوتا نہیں ہے کہ بچے کا انتقال ہوا، واویلا مچا دیا، ارے میرا ہی بچہ اللہ کو لینے کو ملا ہوا تھا، ارے میرا بچہ ہی بس تھا مرنے کے لیے، ہے میرے بچہ تو بیچارہ بھی اتنا تھا، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ بے صبری کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں داڑھے مار مار کے روتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ قدرتاً رونا آتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ رونا آ رہا ہے اور آپ اب اس رونے کو کنٹرول بھی نہیں کر رہے ہو، بلکہ بے صبرے ہوئے جا رہے ہو، ہائے یہ مر گیا، ہائے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، ارے اللہ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو ایسے چیخنا، پکارنا، واویلا مچانا، یہ بے صبری ہے۔ ٹھیک ہے، قدرتاً جو رونا آتا ہے بالکل رونا آئے گا، جب کوئی حادثہ پیش آئے گا، مصیبت پیش آئے گی تو رونا آئے گا، لیکن اس پر صبر کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کہ کوئی بات نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، ایسا ہو گیا کچھ نہیں اللہ، اے اللہ تو صبر دے دے، اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، اے اللہ تو جو چاہے وہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہمیں وہ پریشانی نہ دے کہ ہم اس کو فیس نہ کر سکیں، ہم برداشت نہ کر سکیں۔ یہ ہے صبر۔ مان لیجئے 1,00,000 روپے کا نقصان ہو گیا، اب نقصان آپ کو ہو گیا تو آپ پاگل ہوئے جا رہے ہو،
آپ پاگل ہوئے جا رہے ہو، نہ نمازوں کا پتہ نہ کچھ پتہ، اللہ سے بدظن ہوئے جا رہا ہو کہ میں ہی رہ گیا تھا ایسا کرنے کے لیے، اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، نقصان ہو گیا. تو آپ صبر کریں کہ اللہ نفع نقصان کا تو مالک ہے، یا اللہ اس نقصان کو میرے لیے نفع میں بدل دے. ٹھیک ہے، میری آنکھ میں کیا چلا گیا، میرے نقصان کو اللہ تو نفع میں بدل دے. تو اللہ پر یقین رکھنا ہے نا، یہ ہے صبر. ٹھیک ہے، کہاں کرنا چاہیے؟ جب کوئی حادثہ پیش آ جائے، جب کوئی مصیبت پیش آ جائے. تو دیکھو وقت کے حساب سے تو صبر سب کو آ جاتا ہے، لیکن جس وقت حادثہ پیش آیا ہو، جس وقت آدمی پھٹ پڑ سکتا ہو، بے صبرا ہونے کے چانسز زیادہ ہوں، ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا کہ اب صبر آدمی کرتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ انتقال ہو جائے اولاد کا، تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں. یہ ہے بے صبری. اور صبر یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر میں کبھی الگ سے کلپ بناؤں گا تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں. یہ میں نے شارٹ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. صاحب عالم سیڈ یہ کہتے ہیں، مفتی صاحب سب خیریت سے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ عید کے بعد کچھ لوگ 6 روزے رکھتے ہیں. کیا ہو گیا؟ دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے. آنکھ میں اتنا سا بھی اگر تنکا چلا جائے تو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے نا. کیسی اللہ کی قدرت ہے کہ یہی آنکھ پر جو اللہ نے پلکیں لگائی ہوئی ہیں، یہ وہ جو چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں ان کو جانے سے روکتی ہیں، اور یہ جو آنکھ میں پانی آتا رہتا ہے وہ صفائی کرتا رہتا ہے. لیکن کبھی بائی چانس ایک تنکا بھی چلا جائے تو آدمی کیسے پھڑک جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا تنکا بھی ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے بعض دفعہ. تو اسی لیے صحت اور ان تمام چیزوں سے حفاظت جو اللہ ہماری رکھے ہوئے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال عید کے بعد کچھ لوگ 6 روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ شوال کے 6 روزے کہلاتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے بعد جو شوال میں 6 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. میری آلریڈی اس پر کلپ بنی ہوئی ہیں، آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، شوال کے 6 روزے. زروور پٹھان کہتے ہیں اسلام میں لڑکوں کی شادی کی عمر صحیح کیا ہے؟ دیکھیے اسلام میں تو یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے اور اچھا رشتہ ملے تو دونوں کا نکاح کرا دو جلدی سے. ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے میرے خیال میں 18 سال لڑکی کی عمر ہے اور 21 سال لڑکے کی عمر ہے نا، یہی ہے. تو جب شادی کے بالغ ہونے کے بعد جب رشتہ اچھا ملے آپ شادی کر سکتے ہو. لیکن لڑکوں کے لیے بیسٹ جو عمر اگر میں بولوں، یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہیں کر سکتے، لیکن میں اگر بولوں، مجھ سے اگر آپ پوچھو تو میں بولوں گا جو عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی شادی کے وقت، وہ عمر آئی تھنک بیسٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی فرمائی ہے وہ عمر بیسٹ. ٹھیک ہے، تو لڑکیوں کی عمر اور لڑکیوں کی عمر بالغ ہونے کے بعد جب چاہو اچھا رشتہ مل رہا ہے، رشتہ تلاش کرو اور فٹاک سے شادی کر دو. لیکن آپ میرے سے پوچھیں تو میں یہی بولوں گا کہ وہ عمر بیسٹ ہے جس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا. لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رفیق احمد پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ تسبیح ٹوٹنے پر کیا کوئی برا ہوتا ہے؟ پلیز مجھے جواب دیں. تسبیح ٹوٹنے پر کچھ برا نہیں ہوتا. یہ میرے خیال میں آپ نے پتہ نہیں کہاں سے کوئی مووی یا کوئی سیریل وغیرہ دیکھ کے یا ایسے ہی عوام میں کچھ باتیں مشہور ہیں ان کو سن کے آپ نے یہ وہم پال لیا ہے کہ تسبیح ٹوٹنے سے کچھ برا ہوتا ہے. لوگ عام طور پہ تسبیح ٹوٹنے کو اپنی زندگی سے لنک کرتے ہیں. تسبیح ٹوٹ گئی، موتیاں بکھر گئی، اب ہماری زندگی بھی ایسے ہی بکھر جائے گی. کیا یار مطلب تسبیح ٹوٹنے سے کیا ہوگا آپ کی زندگی کا کنیکشن؟ بھائی تسبیح دھاگے میں وہ دانے پروے ہوئے ہوتے ہیں. دھاگا جب کمزور ہوگا تو تسبیح ٹوٹے گی. کوئی لوہے کا تار تو ہوتا نہیں ہے اس کے اندر، ہے نا، دھاگا ہی ہوتا ہے نا. جب آپ اس کو کھینچو گے ٹوٹے گی. بعض دفعہ بچے کھینچ کے توڑ دیتے ہیں. کوئی لوہے کا تار اندر ہو تو نہ ٹوٹے وہ. جب کوئی دھاگا ہے تو وہ تو ٹوٹے گا کبھی نہ کبھی. اب اس کو آپ اپنی زندگی سے لنک کر لو، کیا کہا جا سکتا ہے؟ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کو کوئی بات نہیں، اس کے دانے اٹھا کے دوبارہ پرو لو، ورنہ جو ہے اس کو آپ رکھ دو سائڈ سے، نئی تسبیح یوز کر لو. برا کچھ بھی نہیں ہوتا. برا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے نا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی کی شکل میں آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں. حادثہ پیش آ گیا، نقصان ہو گیا، تو ایسے موقع پر ہمیں صبر کرنا ہی چاہیے، جیسے میں نے ابھی بتایا. اتنا آپ کو رونے کی ضرورت نہیں. مجھے لگتا ہے ایسا کہ آپ کی زندگی میں کچھ برا ہوا ہے تو آپ کو کسی نے بتایا کہ تسبیح تمہارے گھر ضرور ٹوٹی ہوگی، اسی لیے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے.
تو اسی لیے آپ نے سوال لکھا ہے، سوال کے بعد بہت سارے رونے کے ایموجیز بنا کے بھیج دیے. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ اپنی زندگی میں اسٹرگل کرو، محنت کرو، صحیح راستے پر اپنے مقصد کو تلاش کرو، تو انشاءاللہ ہو جائے گا. زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے، پرابلمس کا، محنت کا، مشقت کا، ہے نا. زندگی میں آرام نہیں ہے، آرام تو مرنے کے بعد ملے گا جنت میں. سرفراز علی کہتے ہیں میرا نام انجم ہے، میرا سوال ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ کیا عصر کی نماز کا ٹائم مغرب کے اذان تک رہتا ہے؟ دیکھیے مغرب کی اذان سے 5-10 منٹ 15 منٹ غالباً پہلے تک عصر کی نماز کا ٹائم رہتا ہے. اب میں اس کو ایسے نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، سردیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ. آپ اگر یو پی میں رہتی ہیں تو، یا آپ کہیں بھی رہتی ہیں، دیکھو آج کل بہت سارے ایسے ایپ آ گئے ہیں، جیسے اسلام 360 ایک ایپ ہے. تو آپ جب اس کو لوکیشن دو گی تو وہ آپ کو آپ کے ایریے میں نماز کا ٹائم بتا دے گا کہ آپ کے ایریے میں کون سی نماز کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک میرا آئیڈیا ہے تو وہ مغرب کی اذان شروع ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک رہتا ہے. تو عصر کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں. اذان ہو گئی اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے میں پڑھ لو، لیکن یہ ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. میں ایگزیکٹ یہاں بیٹھ کر نہیں بتا سکتا. اس کے لیے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتی ہو، اپنے ایریے کا نام ڈال کر، ہے نا، اپنے شہر کا نام ڈال کر، اور عصر نماز ٹائم ان فیروز آباد، عصر نماز ٹائم ان اٹاوا دہلی، تو وہاں آپ کا ٹائم آ جائے گا، اس سے آپ دیکھ لو. ٹھیک ہے. اور مغرب کی نماز کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ آدھے پون گھنٹے تک تو رہتا ہے تقریباً. یہ بھی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. میں ایک ٹائم نہیں بتا سکتا. اس کو بھی آپ دیکھو گوگل پہ سرچ کر لو، یا مسجد میں آپ کسی بچے کو بھیج دو تو وہ جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس سے بھی آپ پتہ کر سکتی ہو. تو بورڈ سے جیسے آپ نے دکھوایا بچے سے کہ بیٹا دیکھ کے آؤ، امام صاحب سے پوچھا ہو کہ آج عصر کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، تو وہ 3-4 دن گھٹ رہا ہوگا تو 1-1 منٹ کر کے گھٹتا ہے، بڑھے گا تو 2-2 منٹ 1-1 منٹ کر کے بڑھتا ہے. اس سے آپ 1-8 ہفتے کام چلا سکتی ہو. ٹھیک ہے. 8 مہینے کا بچہ ہے تو مغرب کی نماز کا وقت تھوڑا پریشانی ہوتی ہے، پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے گا. بچہ کسی کو دے دو، گھر میں کوئی اور بھی ہوگا، دے دو نماز کے ٹائم پر کہ بھائی تھوڑا سا لے لو. اور گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ جب کوئی خاتون اگر نماز پڑھنے والی ہیں، ہماری بھابھی نماز پڑھنے والی ہیں، ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی خاتون ہے جن کا بچہ ہے بہت روتا ہے یا ایسا پریشان کرتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ خاتون نماز پڑھنے والی ہے، تو نماز کے ٹائم پر ہمیں چاہیے کہ ہم خود لے لیں کہ لاؤ بھابھی آپ نماز پڑھ لو، میں لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کی ہمیں فکر رکھنا چاہیے. اور اگر ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ کو چاہیے، بیوی اگر نماز پڑھنے والی ہے، اور ہونا بھی چاہیے بیویوں کو نماز پڑھنے والا، کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ بچے کو لے لیں کہ لاؤ بیٹا، لاؤ میری وائف، میری سویٹ وائف، آپ نماز پڑھ لو، میں بچے کو لے لیتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو بہت اچھا لگے گا، اس سے کیئر کا اظہار ہوتا ہے نا. تو ایسے آپ کر سکتے ہو، بچے کو آپ لے لو، بیوی نماز پڑھ لیں گی. ساس کو چاہیے کہ بہو اگر نماز پڑھ رہی ہے تو ساس خود لے لیں، ہے نا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بہو ہیجیٹیشن میں ہمت نہیں کر پاتی ہیں، تھوڑا سا مطلب ایک جھجک سی لگتی ہے کہ امی ذرا سے لے لینا، تو ساس کو چاہیے خود لے لیں. تو ایسے کیا ہوتا ہے گھر میں انڈرسٹینڈنگ بنی رہتی ہے ایک دوسرے کا جب ہم خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. انجم ملک پوچھتی ہیں گھر پر جو وارث پاک کی تصویر رکھتے ہیں اور ہر جمعرات کے دن شیرینی چڑھاتے ہیں، تصویر کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں کسی کے گھر پر تصویر ہے اور وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے جاندار کی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو تصویر کسی کی بھی ہو، خود کا ہمارا فوٹو بھی اگر لگا ہوا ہے، جاندار کی اگر ہمارے گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو پہلے تو تصویر لگانا ہی غلط ہے. پھر کسی تصویر پر چڑھاوا چڑھانا، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہندوؤں کے یہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں تصویر پر، مورتی پر. مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے. یہ تو بالکل کفریہ اور شرکیہ چیزیں ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی تصویر پر پھول چڑھا رہا ہے تو گویا کہ اس نے شرک کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شرک میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو تصویر رکھنا یہی غلط ہے. پھر تصویر کے سامنے شیرینی چڑھانا یہ شرک ہے. ہندوؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مورتی پر اور تصویر کے سامنے مورتیوں پر جو ہے وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں. وہی چیز اگر مسلمان کرے گا تو یہ بھی شرک کہلائے گا. پھر وہ جو چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. بھئی اسے جب آپ اس پہ چڑھاؤ گے تو وہ تو خراب ہو جائے گا نا، 2-3 گھنٹے چڑھاؤ گے.
پھر اس کو اگر آپ کھا لو گے تو یہ تو غیر اللہ کے نام پر چڑھا ہوا آپ کھا رہے ہو. تو یہ بہت ساری کفر اور شرک جیسی برائیوں کا مجموعہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے گھر تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. بھائی یہ وارث پاک ہیں اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرتے تھے، اور ان کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو لوگوں کے درمیان بتاتے ہوئے گزر گئی. یہ اللہ والے کہلاتے ہیں، اور اللہ والوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننے والے، اللہ کو فالو کرنے والے. ان کی ساری زندگی سنتوں کے مطابق گزری ہے، اس لیے ان کے فالوورز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بزرگوں کی زندگی کو پڑھیں، اور بزرگ جو کام کرتے تھے وہی کام کرنے کی کوشش کریں. بزرگوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، دعائیں نہیں چھوڑی، تہجد نہیں چھوڑی، اور ان کے مریدین کیا کر رہے ہیں؟ فوٹو لگا کے ان بزرگوں کے فوٹو پہ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، جو کہ کفر ہے اور شرک ہے کھلا ہوا. نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے. نمبر 2، اگر کسی نے یہ منت مانگی کہ اگر میری اولاد ہو جائے گی تو ہم وارث پاک کو یعنی ان کی تصویر کو گھر لے کر آئیں گے. ارے تصویر گھر لے کے آؤ گے تو یہ تو رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے نا. تو ہم نے منت مانگی، کوئی ایسی منت مانگ لی جس کو کرنے سے حضور کا حکم ٹوٹتا ہے، تو ایسی منت کو فالو نہیں کیا جائے گا. ہمارے لیے نبی کا حکم سب سے پہلے ہے. نبی کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں ہے، نہ ماں باپ کا ہے، نہ ٹیچر کا ہے، نہ کسی کا بھی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب سے پہلے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، نہ ماں باپ کے کہنے پر، نہ کسی بزرگ اور پیر کے کہنے پر، نہ منت کے پورا ہونے پر. سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے غلط ہے. کیا اولاد ہو جانے کے بعد یہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے پھر بھی نہیں کر سکتے، کتنا ہی بڑا نفع ہو جائے تب بھی نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے. آل ان ون پوچھتے ہیں. میں نے بہت سے سوال کیے ہیں لیکن کوئی ریپلائی نہیں ملا، لیکن آپ کی سب ویڈیوز دیکھ کر اپنے جواب نکال لیتی ہوں اور اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں. کیا معلوم اور لوگوں کے جواب زیادہ ضروری ہوں. شکریہ بھائی جی، میاں بیوی کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے. اچھا، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے آپ کا یہ محبت بھرا میسج پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. واجد انصاری پوچھتے ہیں. میں واجد انصاری سیلم پور سے. نمبر 1، مفتی صاحب جی، کیا جمعے کے دن کام کی چھٹی رکھنا حضور کی سنت ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چھٹی تو آپ کی مرضی ہے، چاہو تو چھٹی کرو، چاہو تو چھٹی نہ کرو. نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. آپ دن میں کام کرو، رات میں کام کرو، چھٹی کرو یا مت کرو، 2 چھٹیاں کرو، 5 چھٹی کرو، آپ کی زندگی ہے. لیکن اللہ کے حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے بس. تو جمعے کی چھٹی رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب جی، نمبر 2، مفتی صاحب جی، کیا جمعرات کو قبرستان سے قبر والوں کی روح اپنے گھر آتی ہے؟ نہیں، روح واپس نہیں آتی. اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ایک بار مرنے کے بعد روح واپس نہیں آتی. عورتیں کہتی ہیں کیا کسی حدیث سے، کسی قرآن سے یہ بات ثابت ہے؟ نہیں ہے. ایک بار کوئی مر گیا، روح اس کی چلی گئی عالم برزخ میں، اب روح واپس نہیں آتی. ٹھیک ہے. زبیر انصاری کہتے ہیں مفتی صاحب، میں زبیر انصاری میرٹھ سے. میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی قرآن کی اور ماں باپ کی یا اللہ کی کئی بار قسم کھائے اور اسے توڑ دے تو اس کو کیا کفارہ ہوگا؟ پلیز یہ کوسچن ضرور لیں، بہت زیادہ ارجنٹ ہے. بائی دا وے، لو فرام میرٹھ. لو یو ٹو فرام فیروز آباد بائی اے ایم قاسمی. بہت بہت شکریہ آپ کی اس محبت کا زبیر انصاری صاحب. دیکھیے، کوئی اگر قسم توڑ دیتا ہے تو قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، یا پھر 10 مسکینوں کو ایک جوڑا کپڑا دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنا پڑیں گے. یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. اور ماں باپ کی، سر کی، جان کی، بچے کی، اولاد کی، یہ تو قسمیں ہوتی نہیں ہیں. اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. یا اللہ کی جو صفات ہیں ان کی بھی آپ قسم کھا سکتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے نا، اس ٹائپ سے. ابرار احمد کہتے ہیں کیا ذکر و اذکار آواز کے ساتھ کرنا چاہیے تبھی قبول ہوتا ہے یا من میں کہنے پر بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، ذکر و اذکار جو ہے نا، آواز کے ساتھ کرو گے تو اس میں ثواب زیادہ ہے، اور دل ہی دل میں کرو گے تو اس میں ثواب کم ہے. لیکن بہرحال ثواب دونوں میں ہے اور قبول ہو جاتا ہے. آپ دل ہی دل میں ذکر و اذکار کرو گے تب بھی قبول ہوگا، زبان سے کرو گے تب بھی قبول ہوگا. ٹھیک ہے. امان خان کہتے ہیں
مفتی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے اب کی بار میرے سوال ضرور لیں. 5 ٹائم سوال پوچھ رہی ہوں پلیز. میری اپی کا بیٹا ہے 3 مہینے کا ہے, اسے دورے پڑ رہے ہیں مفتی صاحب. میرے پاپا کہتے ہیں کہ یہ ایک نظر ہے, کیونکہ یہ دورے ہمارے یہاں اور بھی بہت لوگوں پر پڑ چکے ہیں. ان کے بچپن میں میرے پاپا نے بتایا کہ ہم اس سے پہلے جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ایک نیم کا پیڑ تھا, اور اس پیڑ پر تبھی سے یہ دورے پڑنا شروع ہوئے ہیں. مفتی صاحب کوئی عمل بتائیں, ہم بہت پریشان ہیں مفتی صاحب. میری اپی ڈاکٹر کو بھی دکھا رہی ہیں. میری اپی سے بہت لوگوں نے کہا کہ تم منع کو لے کر ان مزار پر جاؤ. میری اپی وہاں بھی جا رہی ہیں. ایک مولانا ہیں میری اپی, ان سے بھی علاج کروا رہی ہیں, مگر ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے, بیماری اور صحت کا مالک اللہ ہے. اسی لیے ہمیں مانگنا بھی کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. پہلے تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر کسی ایک بندے میں ہو جائیں تو پھر وہ نسل در نسل تک چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیم کے پیڑ سے شروعات ہوئی ہے تو کوئی اثر وثر ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے, میں کوئی اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے اور مستقل علاج کرائیے, ٹھیک ہے. مسلسل علاج کراتے رہیے جب تک ڈاکٹر یہ نہ کہہ دیں کہ بس اب علاج بند ہے نا, اور اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے. دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ روزانہ پانی پر دم کریں. ایک بوتل بنا لیں, اس بوتل میں پانی بھریں اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیں اور اسی سے دوا کھلائیں اور وہی پانی بچے کو پلائیں. تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے بچے کے پاس, ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت, اب سورہ بقرہ تو بہت بڑی ہے تو پوری نہیں پڑھی جا سکتی تو کوئی بات نہیں ہے, آپ اس کو 4 دن میں کمپلیٹ کر لو, 5 دن میں کمپلیٹ کر لو. اور بلند آواز سے, اتنی آواز سے کہ جس روم میں بیٹھ کے آپ سورہ بقرہ پڑھو تو وہ روم میں آواز آپ کی گونج جائے. اس طرح سے آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اور یہ عمل مسلسل جاری رکھو. انشاءاللہ شفا مل جائے گی, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جادو جنات ہوگا تو وہ سورہ بقرہ کی برکت سے بھاگ جائے گا, اور اگر کوئی ویسی پرابلم ہوگی تو ڈاکٹر جو دوا دے رہا ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گی. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے. یہ کام کیجئے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زندگی میں یہ سب لگا رہتا ہے. خان کہتے ہیں مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میرا سوال ہے عورت کے کتنے محرم ہیں, کتنے لوگ سے پردہ نہیں ہے؟ کوئی بولتا ہے 14, کوئی بولتا ہے 11. اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. اچھا جی, دیکھیے سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ عورت کے کتنے محرم ہیں, اس کے بعد پھر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عورت کے کتنے غیر محرم ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ پرابلم کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے. عورت کے کتنے محرم ہیں؟ شوہر, باپ, ٹھیک ہے, چچا, ٹھیک, ماموں, سسر, بیٹا, پوتا, نواسا, شوہر کا بیٹا, داماد, بھائی, بھتیجا, بھانجا, مسلمان عورتیں, باندی, ٹھیک ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو, اور ایسے مدہوش مرد جن کو عورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی ایسے مدہوش لوگ جن کا دماغ جو ہے وہ سینٹر پر نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیا ہے, عورتوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے, عورتوں کا کوئی علم ہی نہیں ہے ان کو, تو ایسے لوگوں سے بھی پردہ نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو محرم کہلاتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں غیر محرم کون ہے. خالہ زاد بھائی ہو یا بہن ہو غیر محرم ہے, ٹھیک ہے. خالہ زاد بھائی لڑکی کے لیے غیر محرم ہے. یہ نہ سمجھے کوئی کہ خالہ زاد بھائی بہن میں نے کہہ دیا تو مطلب دونوں ہو گئے. اگر لڑکا ہے تو خالہ زاد بہن غیر محرم ہے, اور اگر لڑکی ہے تو خالہ زاد بھائی غیر محرم ہے. تو نمبر 1 خالہ زاد, ماموں زاد, چچا زاد, پھوپھی زاد, دیور, جیٹھ, بہنوئی, نندوئی, خالو, پھوپا, شوہر کا چچا, شوہر کا ماموں, شوہر کا خالو, شوہر کا پھوپا, شوہر کا بھتیجا, شوہر کا بھانجا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ غیر محرم ہیں, ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. عورت کے لیے مرد, اور اگر مرد ہے تو آپ اسی کو فیمیل میں کنورٹ کر دو, تو وہ جو فیمیل ہوں گی سامنے والی وہ مرد کے لیے, ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو جواب اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کی بیٹیاں اور عالمہ لڑکیوں کو ہی پردہ ہے اور میک اپ سے بچنا ہے. پردہ دیکھیے سب کے لیے, مسلمان ہے اس کے لیے پردہ ہے, ٹھیک ہے. رہی بات میک اپ سے بچنا ہے, جو میک اپ ناجائز ہے اس سے بچنا ہے, اور جو میک اپ جائز ہے
عورتوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے سجنا سنورنا رکھا ہے، عورت کو سجنا سنورنا پسند آتا ہے. اب اگر آپ یہ کہہ دو کہ نہیں آپ کو سجنا نہیں ہے، تو کیا عورت ایسی بیٹھی رہے گی؟ کہ عورت کے لیے سجنا سنورنا جائز ہے. تو جو جائز چیزیں ہیں ان کے ذریعے سجا سنورا جا سکتا ہے، اور جو ناجائز چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، جیسے کہ فیشن ٹائپ کے بال کٹوانا ہے نا، اور آئی برو وغیرہ بنوانا. تو یہ ساری جو چیزیں ناجائز ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور جو جائز چیزیں ہیں لپسٹک، کریم پاؤڈر وغیرہ یہ سب جائز ہیں، ان کو آپ یوز کر سکتی ہیں، اور ایسی چیزوں کے ذریعے میک اپ بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ عالمہ لڑکی اور مولانا کی گھر کی لڑکیاں اچھے کپڑے پہننے پر بھی اعتراض رکھتے ہیں. ایسا کیوں؟ کہ پاگل کس پاگل نے بولا آپ سے یہ؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا، اچھا رہنا سہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نبی کی سنت ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن پھٹے ہوئے سے تھے، بیکار سے کپڑے ہو رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کپڑے وغیرہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کپڑے تو بہت ہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میرے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے بھائی تو پھر کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار بندے پر ہو. تو اگر آپ کو اللہ نے نواز رکھا ہے تو بے شرمی سے بچ کر، بے حیائی سے بچ کر، جو فیشنیبل کپڑے ہیں، غلط سلط کپڑے ہیں جن سے آپ کے اعضا نظر آتے ہیں، آپ کے باڈی کے پارٹس کھل جاتے ہیں، بے شرمی کا جن چیزوں سے اظہار ہوتا ہے ان چیزوں سے بچتے ہوئے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھے کپڑے آپ پہنے، نو پرابلم. خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہنے آپ، نو پرابلم، بشرطے کہ اس میں نیت غلط نہ ہو، ہے نا. اچھا یہ غلط ہے، جس نے آپ کو بولا ہے وہ غلط آدمی ہے کوئی. آپ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. میں نے وضاحت فرما دی، ٹھیک ہے. عالمہ ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، اچھی چیز پہننا، اچھی چیز کھانا یہ جائز ہے. اور اگر آپ اس پر شکر ادا کرو گی، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. بس آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. میں نے بہت اچھے کپڑے پہن لیے، اب میں تکبر دکھاتا پھر رہا ہوں، اکڑ کے چل رہا ہوں، دوسروں کو حقیر فقیر سمجھ رہا ہوں، یہ ناجائز اور حرام ہے. میں نے اچھے کپڑے پہنے، میں نے کار خرید لی، میں نے بنگلہ خرید لیا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، تو اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھا دے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا. اسی لیے اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. رومانہ شاہ کہتی ہیں شادی کے بعد میاں بیوی کے ساتھ میں شکرانے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، کیا الگ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو الگ پڑھنے کا دل ہو رہا ہے تو الگ پڑھ لو. شادی کی پہلے دن ہی اگر آپ الگ پڑھنے کی خواہش مند ہو تو پڑھ لو الگ، کوئی منع تھوڑی نہ کر رہا آپ سے. یہ ویسے تو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ بھئی ہسبینڈ نماز پڑھائے، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے، پھر وہ فوٹوز بھی اس طرح کے بنا دیے گئے، تو ایسا ماحول کریٹ ہو گیا اور ایسا لوگ سمجھنے لگے کہ نہیں وہ شوہر کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. اصل تو یہ شکر کی نماز ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسی نعمت سے ہم لوگوں کو نواز دیا، ہم دونوں کو ایک کر دیا، چلو بھائی نماز پڑھ لو، اللہ کا شکر ادا کرو. اب ہسبینڈ پڑھنا چاہ رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے بھائی میرا تو میک اپ لگ رہا ہے، میں نہیں پڑھ سکتی، سوری میرا میک اپ چھوٹ جائے گا، وضو کرنا پڑے گا، میں نہیں پڑھ سکتی. تو ہسبینڈ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بیوی کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں، میں وضو وغیرہ تو میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں شکر کا سجدہ آپ کے ساتھ کر لیتی ہوں، تو آپ پڑھ لو نماز. وہ پیچھے ہی بس ایسے ہی سجدے وغیرہ کر لیتی ہے، شکر کی دعا کر لیتی ہے، تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے، الگ الگ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. زبیدہ خان کہتے ہیں ٹیوزڈے کو نہانا چاہیے یا نہیں؟ بھائی پانی آپ کا، باتھ روم آپ کا، باڈی آپ کی، صابن آپ کا، سارا مٹیریل آپ کا ہے. دن میں نہاؤ، رات میں نہاؤ، دن میں 5 بار نہاؤ، جب چاہو جب نہاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے اس پر. ہماری امی جان منع کرتی ہیں کہ ٹیوزڈے کو نہانا اچھا نہیں ہوتا. زویا خان نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ جب چاہو جیسے چاہو، جب آپ کو سہولت ہو، دن میں رات میں، نو پرابلم، نہا سکتی ہو. تمنا خان کہتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو گناہ اللہ معاف کر دے گا دنیا میں تو اس کا حساب قیامت میں لیا جائے گا یا قیامت کے دن بھی معاف ہو جائے گا جو اللہ نے دنیا میں معاف کر دیا ہوگا یا وہ گناہ؟ جی اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو وہ دنیا میں بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقات کے مائنڈ سے بھی وہ گناہ بھلا دیا جائے گا آخرت کے اندر، یہاں تک کہ فرشتوں کے بھی دماغ سے نکال دیا جائے گا، کسی بھی رجسٹر میں بھی وہ درج نہیں ہوگا، صرف اللہ کے علاوہ. شائستہ پروین کہہ رہی ہیں ہمیشہ دیکھتی ہوں میں سنڈے کمنٹ باکس، چاہے جتنا بھی بزی کیوں نہ رہوں پھر بھی ہر بار سنڈے کمنٹ باکس ضرور دیکھتی ہوں. مفتی صاحب اللہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اس محبت کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ.
آپ کی محبت کو ہم نے یوں سنبھال کے ڈائری میں رکھ دیا. ٹھیک ہے, دعا کریں گے ہم آپ کے لیے. اور آپ سبھی حضرات جو اتنی محبت دیتے ہیں, سبھی کا بہت بہت شکریہ. کمنٹ ضرور کر دیا کرو تاکہ پتہ لگے کہ آپ لوگ محبت کرتے ہو نا, لیکن پتہ نہیں لگتا. محبت کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. ٹی ایس پردھان, آپ کا نمبر چاہیے 7417810799. یہ آفس کا نمبر ہے. آن لائن کلاسز, ایڈمیشن, مسجد کے لیے تعاون, اس سب کے لیے یہ آفس کا نمبر ہے. جو آفس میں بھائی صاحب بیٹھتے ہیں وہ یہ نمبر ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے. سراج خان کہتے ہیں عائزہ ارشد, کیا نامحرم کا تحفہ رکھنا جائز ہے, پلیز بتائیے. اچھا, یہ پوچھ رہے ہیں کیا نامحرم کا تحفہ رکھنا جائز ہے, پلیز بتائیں. دیکھیے, نامحرم جو تحفہ دے رہا ہے اس کی نیت کیا ہے. اس کی نیت اگر غلط ہے, لائن مار رہا ہے, وہ غلط نگاہ رکھ رہا ہے, اس کے دل میں کچھ چل رہا ہے, وہ دوسرے ٹریک پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں نامحرم سے تحفہ نہیں لینا چاہیے, اس سے کنیکشن نہیں رکھنا چاہیے. لیکن جو نامحرم ایسا ہے جس کی انٹینشن, جس کی نیت ایسی کچھ بھی نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت بوڑھے ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہمارے سسرالی بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں جو ایک صرف رشتہ دار ہونے کے ناطے کوئی تحفہ ہمیں دے رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہو, جہاں آدمی کی نگاہیں دوسری ہوں, تو پھر وہ تحفہ لینے سے بچنا چاہیے. تو سچویشن الگ الگ ہو سکتی ہے, اسی لیے یہ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نامحرم ہے تو اس کا تحفہ غلط ہے. مثال کے طور پہ میرے جو سسرال والے ہیں, تو میرے سسرالی ایسے بہت سارے رشتہ دار ہیں جو غیر محرم ہیں, جو مجھے کچھ دینا بھی چاہتے ہیں, میرے ساتھ کچھ کھانا بھی چاہتے ہیں, تو بھائی میں ان کے ساتھ کھا بھی لیتا ہوں, ان کے تحفے بھی قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی اگر مجھے ایسا لگا, مان لیجیے کوئی غیر محرم مجھے کوئی تحفہ دے رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ نیت ٹھیک نہیں ہے اس کی, تو پھر وہاں میں ریجیکٹ کروں گا نا. تو یہ سامنے والے کے لین دین کا ارادہ کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کوئی لڑکا ہے غیر محرم میں, وہ آپ کو صاحب کوئی گفٹ دے رہا ہے, تو کیوں دے رہا ہے بھائی, کیوں دے رہا ہے, اس کا کیا نیت ہے, تو وہ تو پتہ ہی چل جاتا ہے نا, فرسٹ ٹائم میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آخر اس کے ارادے کیا ہیں. ارادے اگر نیک نہ ہوں تو پھر دوری اختیار کیجیے, نہ لیجیے آپ. محمد شعیب, آپ بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں حضرت, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے, آمین. آپ کی اس محبت کا بہت بہت شکریہ. ندیم محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کا یوٹیوب پر اسٹیٹس دیکھا مفتی عالم مداری جی کے ساتھ, اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی. کیا عالم مداری جی بھی پاکستان کے؟ بڑے بھائی پاکستان کے نہیں ہیں, وہ یہاں کانپور کے پاس کے ہیں, کانپور کے پاس کے ہیں. اور میں بھی کوئی پاکستان کا نہیں ہوں, آپ نے بھی لگا دیا. کیا عالم مداری جی بھی کا مطلب کیا؟ نہیں بھائی, میں انڈیا کا ہوں اور فیروز آباد میں رہتا ہوں, اسی لیے ہم سب جتنے عالم مداری صاحب میں ہوں, یہ سب لوگ انڈیا کے رہنے والے ہیں. بعض لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں شاید کہیں پڑوس کے ملک کا ہوں, افغانستان یا کہیں بنگلہ دیش وغیرہ. ایسا نہیں ہے, میں یہیں کا ہوں, انڈیا کا. ٹھیک ہے. معراج انیسا پوچھتی ہیں میرا بیٹا آپ کے جیسا امامہ باندھنا چاہتا ہے, آپ امامہ باندھنے کا طریقہ بتا دیجئے گا ضرور. ارے بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. بالکل انشاءاللہ میں ایک کلپ کا بھی بناؤں گا کہ یہ امامہ کیسا باندھا جاتا ہے, تو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا آپ کو. تو اپنے بچے سے کہیے گا, کوئی بات نہیں ہے. اور جب بچہ آپ کا میرے سے ملے گا تو میں اپنے ہاتھ سے بھی آپ کے بچے کے امامہ انشاءاللہ ضرور باندھوں گا. ہمیں امامہ باندھنا چاہیے جمعے والے دن, تاکہ ہمارے روزانہ نہیں باندھ سکتے تو جمعے والے دن باندھ لو, تاکہ بچوں کے اندر بھی دین پر چلنے کی اور سنتوں کی محبت پیدا ہو. دعاؤں کی گزارش ہے. یہ سارے سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہیں, آج کا ایپیسوڈ بھی کافی بڑا ہو گیا ہے. دعاؤں کی گزارش ہے, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا, اور کمنٹ ضرور کیجیے گا, جو دل کی بات ہو وہ بولیے گا, جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.